اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جو اخن سے بنا ہے۔ اس کے معنی بھائی چارہ اور برادری کے ہیں۔ اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں اور ان کا کسی بھی رنگ و نسل اور وطن سے تعلق ہو۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک پائیدار اور مستحکم رشتہ قائم کیا ہے۔ اس رشتے کی عظمت و فضیلت، افادیت و اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات مقدسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان: مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ یہ اتنا مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی، کیونکہ اس عظیم رشتے کی بنیاد اسلام اور اللہ اور رسول کی محبت پر قائم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہاں کامل مومن ہونے کی نفی ہے۔ واقعی کامل مومن اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو الفت و محبت کا درس دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کا محبت و مہربانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اخوت و بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان وہ عظیم رشتہ ہے جس کی بدولت مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہوں وہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اخوت سے باہمی اختلافات اور تنازعات کو ختم کیا جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارے سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی کو استحکام ملتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھی اور عمدہ فضا قائم ہوتی ہے، نیز نیکیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارے سے مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا اور مسلمانوں کی یہ قوت دیکھ کر کفار کے دلوں پر رعب و دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اخوت و بھائی چارے کی بنیاد پر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں مالی استحکام پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون اور جذبہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اخوت و بھائی چارے کی فضا میں معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، مصیبت و آزمائش کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غم و خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اخوت اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ آپس میں بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی و غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ اخوت و بھائی چارے کا احساس محبت و الفت، باہمی تعاون، بے لوث خدمت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا اور فروغ دیتا ہے۔ اس طرح معاشرہ تمام لوگوں کے لیے پرامن اور پرآسائش بن جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارے کی فضا میں معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں محسوس کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غم و خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے و بھائی چارگی کی بنیاد اللہ پاک کے اس فرمان پر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، یعنی فرقوں میں بٹ نہ جانا۔ مسلمان چونکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہا گیا اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان سے کسی مسلمان کو کوئی ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو جھگڑتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں اخوت و بھائی چارگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں صلح کرا دینی چاہیے اور بھائی چارگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اخوت و بھائی چارگی کی سب سے بڑی مثال
ہمیں حج کے موقع پر مکہ شریف میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں، اور سب ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی عبادات انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اخوت اسلامی اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان یا ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے، کہ اس طرح کرنے سے غریب و محتاج اور مسلمان کی مالی امداد ہوتی ہے، اور معاشرے میں ایک پرسکون خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی تعلق کو کہیں بھائی کہہ کر بیان فرمایا، تو کہیں جسم واحد قرار دیا، اور کہیں مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی ایک اینٹ دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، لہٰذا جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، ہم کوشش کریں کہ انہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اسلام ایک پسندیدہ دین اور راہ عمل ہے جو تمام شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ یہ ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایمان، طاقت، تقوی، احسان، اتحاد، اتفاق، عفو و درگزر، اخوت و بھائی چارہ ایسی قدریں ہیں جن کو قرآن کریم میں اسلام کہا گیا، جو اجتماعی زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا سلسلہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا، جس کی وجہ سے مسلمان ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو گئے اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے لگے۔ اخوت و بھائی چارے کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا، کہ جس سے اس کی پوری روح سمجھ آ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور اچھی طرح جان لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ تکلیف کے وقت اسے تنہا چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی آبرو، مال اور خون حرام ہے۔ اخوت، محبت اور بھائی چارے کے جذبے سے قرون اولیٰ کے مسلمان سرشار ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے۔ اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد اس امر پر قائم ہوتی ہے کہ انسان ایسی اعلیٰ قدر پر ایمان رکھتا ہو جو اسے دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ کرے۔ ایسی اعلیٰ اقدار صرف دین اسلام میں ہی ملتی ہے۔ اسلام میں اخوت و بھائی چارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی جس بات کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے دوسرے کے لیے بھی برا سمجھے، کیونکہ خود غرضی ایمان کی شایان شان نہیں۔ کامل مومن وہی ہے جو خود غرضی کے جراثیم سے پاک ہو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا ہر طرح سے خیر خواہ ہو۔ چنانچہ ہر مسلمان کو دیکھ لینا چاہیے وہ کسی دوسرے مسلمان سے بحیثیت اس کے مسلمان ہونے کے کس قدر اخوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسری یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور تیسری یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ قرآن کریم میں اخوت و بھائی چارے کی اہمیت کچھ اس طرح بیان کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، مسلمان بھائی ہیں تو تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ یہ آیت کریمہ دنیا کے تمام مسلمانوں میں ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر زیادہ سے زیادہ محبت، پیار، اتحاد، اتفاق اور اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ فروعی اور نزاعی اختلافات ختم کر کے بھائی چارے کی فضا قائم کریں گے، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔